حاضرین باوقار، آئیے ہم اور آپ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ کرام اجمعین۔ خدا کریم کا لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج انجمن رضائے مصطفیٰ شہر بستی کے اہتمام میں دولت المکیہ کا 7واں درس ہونے جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ بنیادی گفتگو یہ چل رہی ہے کہ اللہ کا علم ایسا وسیع ہے کہ کسی مخلوق کا علم کتنا ہی زیادہ نہ ہو جائے وہ علم الہی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ چونکہ بدعقیدہ لوگوں نے علماء مکہ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہندوستان کے مولانا احمد رضا خان صاحب رسول پاک کے علم کو اللہ کے علم سے مساوی اور برابر قرار دیتے ہیں۔ تو جب یہ بات اعلیٰ حضرت کے سامنے آئی تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کتاب تصنیف فرمائی۔ تو ابھی جو بنیادی گفتگو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص مخلوق اور خالق کے علم کو برابر قرار دے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی بات کو مفصل طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ ہم علم الہی کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اسے آپ خود ملاحظہ فرمائیں تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ جو لوگ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور نبی کے علم کو برابر مانتے ہیں یہ سراسر غلط، جھوٹ، بہتان اور افتراء ہے۔ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور گفتگو یہی چل رہی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مائے ناز تصنیف تحریر فرماتے ہیں۔ اقول وَلَوْ قَطَعْنَ فِيهِ النَّظْرَ عَمَّا مَرَّ لَكَفَى بُرْهَانًا عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَذَلِكَ أَنَّ ذَاتَهُ تَعَالَى غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ فَلَا يُمْكِنُ لِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ أَن يَعْلَمَهُ كَمَا هُوَ بِحَيْثُ يَصِحُ أَن يُقَالَ الآن عرف الله تبارك وتعالى عرفانا تاما لم يبق بعده في المعرفة الشيء فإنه لو كان كذا محاطا له وهو متعال عن أن يحيط به أحد بل هو بكل شيء محيط وإنما يتفاضل العلماء بالله من الأنبياء والأولياء والصلحاء والمسلمين في علمهم بالله فلا يزالون يزدادون علما بعد علم إلى أبد الآباد ولا يقدرون من علمه إلا على القدر المتناهي ويبقى أبدا فيه ما لا يتناهى فثبت أن إحاطة أحد الخلق بالمعلومات الله تعالى على جهة التفصيل التام محال شرعا وأقلا بل لو جمع علوم جميع العالمين أولا وآخرا لما كانت لها نسبة ما أصلا إلى علوم الله سبحانه وتعالى حتى كنسبة حصة من ألف حصة قطرة إلى ألف بحر وذلك لأن تلك
تلك الحصة من القطرة متناهية وتلك البحار الزواخر أيضا متناهيات ولا بد للمتناهي من نسبة للمتناهي فإنا لو أخذنا أمثال تلك الحصة من البحار مرة بعد أخرى لا بد أن يأتي على البحار يوم تنفض وتفض تناهيها أما غير المتناهي فكل ما أخذت منهم أمثال المتناهي وإن كان بالغا في الكبر ما بلغ كان الحاصل متناهيا أبدا والباقي فيه غير متناه أبدا فلا يمكن حصول نسبة أبدا هذا هو إيماننا بالله تبارك وتعالى وإليه أشار الخضر إذ قال لموسى عليه الصلاة والسلام في نقرة العصفور من البحر ما قال فهذا قسم مختص بالله تبارک و تعالی. یہ الدولت المکیہ کی وہ چمکتی دمکتی عبارت ہے جس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کیفیت کو بیان کرنا چاہا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کس طرح ہے اور مخلوق کا علم کس طرح ہے. چنانچہ اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اگر ہم تمام تقریر سے قطع نظر بھی کریں تو اس پر دلیل قاطع ہونے کے لیے یہ آیے کریمہ ہی بس ہے کہ اللہ ہر شے کو محیط ہے اس لیے کہ ذات الہی محدود نہیں تو اس کی مخلوق میں کسی کو ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جیسا وہ ہے تمام وکال ایسا پہچان لے کہ یہ کہنا صحیح ہو جائے کہ اب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی جس کے بعد اس کی معرفت سے کچھ باقی نہ رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ آدمی جب کسی چیز کو جاتا ہے تو اس کے علم کے دائرے میں وہ شے آ جاتی ہے، علم اس کو گھیر لیتا ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جان گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس نے حالانکہ ساری کائنات کو وہ گھیر ہوئے ہے اس کو کوئی نہیں گھیر سکتا. تو مخلوق کو جس قدر بھی علم ہو جائے جتنا بھی علم ہو جائے لیکن وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ میں نے خدا کی کما حقہ معرفت حاصل کر لی، اس لیے کہ اللہ کی ذات غیر متناہی، اس کی صفات غیر متناہی اور ہر سطح میں بے شمار غیر متناہی جلوے ہیں. تو کوئی مخلوق بڑا سے بڑا شخص کیوں نہ ہو، کسی اعلیٰ درجے پر کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت کما حقہ حاصل نہیں کر سکتا. وہ ہر شے کو محیط ہے، اس کو کوئی شے محیط نہیں ہے. ہر شے اس کے دائرے ہے مگر وہ کسی کے دائرے میں. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارا یہ ایمان ہے تو بھلا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ احمد رضا نے رسول پاک کے علم کو خدا کے علم برابر کر دیا. کم از کم آدمی اتنا تو سوچتا کہ علم الہی کی کیا حقیقت ہے اور ایک مخلوق کا علم کس طرح سے ہوتا ہے. پوری بات جو اعلیٰ حضرت نے آئی ہے اور جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. وہ ہر شے کو محیط ہے، وہ ہر شے کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہیں اپنی قدرت اور اپنے علم کے اعتبار سے، مگر اس کی ذات اور اس کی صفات کا کوئی احاطہ کرے اور کوئی یہ چاہے کہ میں اس کی ذات کو اپنے دائرے میں لے لوں گا علم کے اعتبار سے، خود کے اعتبار سے، تو یہ محال ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بڑا سے بڑا نبی اولو العزم پیغمبر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کما حقہ معرفت الہی حاصل کر لی. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات
صفات کی معرفت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ دعویٰ وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے علم کے مطابق کو گھیر لیا اور احاطہ کر لیا، حالانکہ وہ احاطے سے پاک ہے۔ اس لیے مخلوق خدا کے علم یا خدا کا علم مخلوق کے علم کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بڑے نکتے کی بات بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ فرماتے ہیں اللہ کو جاننے والے انبیاء اور اولیاء اور صالحین اور مومنین میں جو باہم مراتب کا فرق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جاننے ہی میں فرق کی بنا پر ہے۔ کتنی پیاری بات فرمائی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جس کا درجہ ہے تو اسے درجہ وہ کیوں ملا؟ تو فرماتے ہیں کہ جسے اللہ کی زیادہ معرفت حاصل اسی کو زیادہ قرب حاصل ہے، اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ معرفت الہی اگر حاصل ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اسی لیے پوری کائنات میں سب سے عظیم اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کو ملا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ تو انبیاء کرام، اولیاء کرام، عام مومنین جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے اسی طریقے سے اللہ نے اپنا قرب انہیں عطا کھلی ہوئی بات ہے۔ آدمی اگر کسی سے قریب ہوتا ہے تو اب وہ جس قدر اس کو جانتا ہے اتنے ہی زیادہ اس سے قرب رکھتا ہے۔ بس ایسے ہی اس کو سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت جس کو زیادہ ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے۔ عام مومنین کو اللہ کی ذات و صفات کی بہت معمولی معرفت ہوتی ہے تو ان کا درجہ بھی معمولی۔ اب ان سے بڑھ کر کے صالحین اولیاء کرام ہیں جن کو اللہ کی معرفت کچھ حاصل ہوتی ہے، اب ان کے بعد انبیاء کرام ہیں، اور پھر انبیاء کرام میں سب سے زیادہ معرفت الہی رکھنے والی ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصوم۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ابو بکر کو زیادہ فوقیت اس لیے مل گئی کہ وہ زیادہ روزہ اور نماز پڑھتے ہیں؟ رسول پاک فرماتے ہیں ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصوم، زیادہ روزہ نماز کی بنیاد پر ان کو فوقیت نہیں ملی، ولیکن بشیء اقر فی قلبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کے دل میں اسپیشل ایک معرفت کی چیز رکھ دی ہے جس کی وجہ سے ان کا رتبہ سب سے زیادہ بلند ہو گیا ہے۔ تو اب وہ کیا چیز ہے جو ان کے دل میں سب سے زیادہ ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور رسول پاک کے وسیلے سے خدا کی معرفت۔ تو اب گویا مطلب یہ ہوا کہ سارے انبیاء کرام میں معرفت الہی سب سے زیادہ ہمارے آقا و مولا کو حاصل ہے، اور ساری کائنات کے انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ معرفت الہی صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والے انبیاء اور اولیاء اور صالحین اور مومنین ان میں جو باہم مراتب کا فرق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جاننے ہی میں فرق کی بنا پر ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اس کا درجہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ جانتا اتنا ہی زیادہ اس کا مرتبہ ہے۔ تو بلا تو ہمیشہ ابد آباد تک انہیں علم پر علم بڑھتا رہے گا، ہمارا اور آپ کا علم بڑھتا رہے گا۔ ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آج سے 10 سال جو ہماری زندگی تھی وہ دینیات کے حوالے سے ایسی نہیں تھی، اور ہم مسائل شریعہ کو اس طرح نہیں جانتے تھے، ہمارے دل میں آؤ رسول کی محبت اور معرفت اس طرح نہیں تھی۔ تو دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہ مخلوق کا علم ہے، اور کبھی اس کے علم میں سے قادر نہ ہوں گے قدر متناہی پر
یعنی یہ جو ہم کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو ایک کچھ ہی حصہ ملتا ہے، ایک متناہی درجے تک ہی ہم کو اس میں سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ اس کا علم تو غیر متناہی ہے، ہم اس کے غیر متناہی علم کو تھوڑی لے لیں گے، بلکہ اس میں سے وہ کچھ ہمیں عطا فرما دیتا ہے، اور ہمیشہ معرفت الہی سے غیر متناہی بھی رہے گا۔ یعنی آپ کتنا ہی علم حاصل کر لیں، اللہ و رسول کی معرفت کتنی ہی حاصل کر لیں، مگر پھر بھی آپ کا جو علم رہے گا وہ لمٹ ہی میں رہے گا، انلمیٹڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جمیع مخلوقات الہیہ کو، جمیع مخلوقات الہیہ، اللہ کی جتنی مخلوقات ہے ان ساری مخلوقات کو پوری تفصیل کے ساتھ کسی مخلوق کا محیط ہو جانا عقلاً اور شرعاً دونوں طرح محال ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جتنی مخلوقات الہیہ ہے، ساری مخلوقات کا احاطہ اگر کوئی ایک ذات کر لے تو ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی مخلوق ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ عقلاً بھی محال ہے اور شرعاً بھی محال ہے۔ اب ایک اصطلاحی لفظ ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت سن لیجئے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عقل ایٹومیٹک فیصلہ کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عقل کے اعتبار سے تو وہ چیز ہو سکتی ہے، مگر شریعت نے کہہ دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر عقل خود فیصلہ کر دے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ محال ہے، تو اس کو شریعت کی بولی میں کہتے ہیں محال عقلی۔ محال عقلی۔ مثلا زید وجود میں آ گیا، پیدا ہو گیا، اب اس کو باپ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کا کوئی دوسرا باپ، یہ محال۔ عقل خود فیصلہ کر دے رہی ہے کہ اب اس کا دوسرا کوئی باپ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں محال عقلی۔ عقل خود فیصلہ کر لے، اس میں شریعت کی ضرورت نہ پڑے۔ دن اور رات اکٹھا ہونا، عقل خود فیصلہ کر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دن اور رات دونوں اکٹھا ہو جائے؟ عقل خود فیصلہ کر دے رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو بولتے ہیں محال عقلی۔ اور اگر عقل کے اعتبار سے تو ہو سکتی ہو چیز، مگر شریعت، مثلا جو شخص کفر کی حالت میں دنیا سے جائے گا، کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، قرآن نے فرما دیا کہ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اور اس کی موت کفر پر ہوئی، اب اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، کبھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک اللہ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک اور کفر بخشے گا اور اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا بخش دے گا۔ تو اگر کوئی شخص شرک اور کفر کی حالت میں دنیا سے گیا تو اب اس کی بخشش، مگر یہ بتائیے کہ کیا آپ کی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو بخش سکتا ہے؟ تو آپ کی عقل فیصلہ کر رہی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو بخش دے، مگر چونکہ قرآن میں آیت آ چکی ہے کہ اب اس کی بخشش، تو اب یہ جو محال ہوا ہے عقل کے اعتبار سے نہیں بلکہ شریعت کے اعتبار سے، تو اس کو کہا جاتا ہے محال شرعی۔ جیسے قرآن نے فرما دیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ قرآن آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیت کریمہ سے تو یہ ثابت ہو رہا کہ جو کافر ہیں وہ مومن نہیں ہوں گے، حالانکہ الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ تو قرآن تو ایک طرف کہتا ہے جو کافر ہے وہ مومن نہیں ہوں گے، اور دوسری طرف حالات یہ ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اب اس بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ان چند خاص لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یہ ایمان نہیں لائے،
ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب وغیرہ، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو کافر ہے یہ خاص لوگ، یہ ایمان۔ اب مجھ کو یہ بتائیے کیا بحیثیت انسان ان کا ایمان لانا محال ہے؟ جیسے سب انسان کے لیے ایمان لانا ممکن، ایسے ہی ان کا بھی ایمان لانا ممکن، لیکن چونکہ قرآن کی آیت آ چکی تو اب ان کا ایمان لانا محال ہو گیا۔ تو یہ عقل کے اعتبار سے محال نہیں بلکہ شرع کے اعتبار سے محال ہے۔ تو ایک ہوتا ہے محال عقلی اور ایک ہوتا ہے محال شرعی۔ مخلوقات میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ساری مخلوقات الہیہ کا علم غیر تناہی اکٹھا کر لے، یہ عقلاً بھی محال ہے اور شرعاً بھی محال ہے۔ ساری مخلوقات کا علم اگر کسی کو ہے تو صرف وہ خداوند قدوس کی ذات ہے، بلکہ اگر تمام اولین و آخرین سب کے علوم جمع کر لیے جائیں، سارے مخلوقات الہیہ کے علوم، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کو مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے میں کبھی تقریر میں کہتا ہوں کہ اس وقت جتنے علماء ہیں ہندوستان بھر میں، سارے علماء کے علم کو ایک طرف رکھ دیجئے اور اعلیٰ حضرت کے شاگرد کے علم کو ایک طرف رکھ دیجئے، تو اب ان کا تنہا علم سب پر بھاری، اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور تلامذہ اور ان کے معاصر کے علم کو اگر ایک ترازو پہ رکھ دیجئے اور ایک ترازو پر اعلیٰ حضرت کا علم رکھیے تو اعلیٰ حضرت کا علم سب پر بھاری۔ یہ ہوتی ہے نسبت۔ تو اب اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں تمام اولین و آخرین ساری مخلوقات کو جو جو اللہ نے علم دیا، عام مومنوں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دیا، صالحین بھی دیا، اولیاء کرام کو بھی دیا، غوث، اغواث، اقطاب، ابدال سب کو دیا، انبیاء کو دیا، سید الانبیاء کو دیا، ساری مخلوقات کو جو اللہ نے علم دیا، ان سارے علوم کو ایک طرف رکھیے اور علم الہی کو ایک طرف رکھیے تو سمندر کے لاکھویں، ایک سمندر سے ایک قطرہ لیجئے اور اس ایک قطرے کا 10 لاکھ حصہ کیجئے تو اس ایک حصے کو اور 10 لاکھ سمندر سے نسبت لگائیے تو دونوں میں کوئی نسبت۔ تو جو شخص علم الہی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو اس کے لیے کہنا کہ وہ اللہ کے علم اور نبی کے علم کو برابر قرار دیتا ہے، یہ کھلا ہوا جھوٹ اور فریب ہے۔ یہ ہے حاصل۔ فرماتے ہیں بلکہ اگر تمام اولین و آخرین سب کے علوم جمع کر دیے جائیں تو ان کے مجموعہ کو علوم الہیہ سے اصلاً کوئی نسبت ہوگی، یہاں تک کہ وہ نسبت نہیں ہو سکتی جو ایک اونٹ کے 10 لاکھ حصوں میں سے ایک حصہ کو 10 لاکھ سمندروں سے، ایک بوند اور اس کا 10 لاکھ حصہ کیجئے اور پھر 10 لاکھ سمندر اور مقابلہ کیجئے تو اس میں بھی کوئی ایسی بھی نسبت نہیں۔ یہاں تو کچھ نہ کچھ نسبت ہے، یہاں کچھ نہ کچھ نسبت ہے۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں کہ وہ نسبت یہاں کیا ہے کہ یہ بھی محدود، اور یہ 10 لاکھ جو سمندر ہے یہ بھی محدود ہے، مگر یہاں تو ایک طریقے سے نسبت، وہاں ایسی بھی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جو علم الہی کے بارے میں ایسا واضح عقیدہ رکھتا ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نبی کے علم کو خدا کے علم کے برابر قرار دیتا ہے، یہ جہالت اور حماقت اور ان پر افتراء ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ایک بود کے 10 لاکھ حصوں میں سے حصہ کو 10 لاکھ دروں سے، اس واسطے کہ بود کا یہ حصہ بھی محدود ہے اور وہ دریائے زخار بھی متناہی اور محدود ہے۔ 10 لاکھ سمندر ہو تو اس کو ختم ہونا ہے۔ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے کلمات کو تم لکھنا چاہو اور سمندر کو روشنائی بنا لو اور پھر لکھتے رہو تو وہ سمندر خشک ہو جائے، مگر اللہ کی باتیں ختم نہیں۔
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ جتنے سمندر موجود ہیں لکھتے لکھتے روشنائی بنا کر کے اس کو پھر اتنے ہی سمندر ہو جائیں اور اس سے روشنائی بنا کر کے لکھو تو سب خشک ہو جائیں گے، مگر رب کے کلمات مکمل نہیں ہو سکتے۔ اور بہت ایمان افروز بات ایک بزرگ نے فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے کلمات کیا کہ جن کو سارے سمندروں کو روشنائی بنا کر کے لکھا جائے تب بھی وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں عارف باللہ، وہ رسول پاک کی حمد و ثنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، کہ اگر سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے اور اس سے حمد مصطفیٰ لکھی جائے، رسول پاک کی مدح و ثنا لکھی جائے، سمندر خشک ہو جائیں گے، مگر نبی کی تعریف کا قصہ تمام نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ ہے وہ بات جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی۔ اب آگے ارشاد فرماتے یہ ہے ہمارا ایمان اللہ۔ گفتگو فرما دی اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے۔ اب آپ لوگ فیصلہ کیجئے، کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو خدا کے برابر قرار دیتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے آخر میں یہ دیا فرماتے یہ ہمارا ایمان اللہ پر۔ اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے اس قول میں جو موسیٰ علیہ السلام سے کہا جس وقت چڑیا نے سمندر سے ایک چوچ بھر کر پانی لیا، یعنی اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایک واقعہ پیش آیا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں ایک بوند پانی دیا، ایک قطرہ، اور پھر اس کے بعد میں مثال کے طور پر اس کو سمجھایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ دیکھو ایک بوند ہے جو اس نے لیا ہے اور یہ سمندر ہے، بتاؤ دونوں میں کیا نسبت ہے۔ تو اب جس طرح سے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک بوند اور ایک سمندر کو مثال دے کر کے سمجھایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس میں نے سمجھا دیا، اب اسی سے تم کو جان لینا چاہیے کہ علم الہی کیا ہے، علم مخلوق کیا ہے۔ تو یہ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے اس گفتگو کے آغاز میں فرمایا تھا کہ اولاً علم کی دو قسم ہیں، ایک علم مطلق اور ایک مطلق علم، اور دونوں کی دو قسمیں ہیں، ایک علم اجمالی اور ایک علم تفصیلی۔ اس طرح سے دو کو دو میں ضرب دینے سے چار قسمیں حاصل ہوئی تھی، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک قسم یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ، اور بقیہ جو تینوں قسمیں ہیں وہ مخلوق کے لیے ہے۔ گویا انبیاء، اولیاء، صالحین، اغواث، اقطاب، ابدال، حتیٰ عام مومنین انہی تینوں میں سے حصہ پاتے ہیں، اور پہلا علم وہ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ چونکہ دو چار سطر ہے اس لیے میں اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے پھر دوسرا موضوع اس حوالے سے کیا رہی۔ باقی تین قسم یعنی علم اجمالی اور مطلق اجمالی اور تفصیلی، یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اگر اجمال کو ہم مرتبہ بے شرط لا شے میں لیں، یعنی وہ جس میں ایک معلوم دوسرے سے پورے طور پر ممتاز نہ ہو، جب تو اجمالی کی دونوں قسمیں اللہ کے لیے مقبول ہوں گی۔ اجمال جیسے بستی شہر کئی کلومیٹر میں ہے، اب دیکھیے کسی نے کہا تو ایک اجمالی خاکہ ہر ایک کے ذہن میں ہے، لیکن ہر ایک کی دل کی پورب سے پچھم طرف کئی کلومیٹر ہے، اتر سے دکھن طرف کئی کلومیٹر ہے، اور پھر یہ کہ ہر ایک مکان کا دوسرے مکان سے کتنا فاصلہ ہے، اور ہر مکان میں کتنے کمرے ہیں، پھر کمروں کتنے گوشے ہیں، کتنی الماریاں ہیں، یہ ہوئی تفصیل۔ مگر آپ کو اجمالاً اتنا علم ہے کہ بستی 6-7 کلو، تو اب یہ اجمالی علم تو سب کو ہے،
ایک بچے کو بھی ہے ایک، بس فرق یہ ہے کہ اگر کوئی لیکپال ہوگا تو اس کو زیادہ علم ہوگا اور کوئی عام آدمی ہوگا تو اس کو کم ہوگا۔ ہمارے مولانا غلام نبی صاحب کے پاس چونکہ ہر محلے سے چھپانے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان کو محلوں کا علم زیادہ ہوگا اور دوسرے کو ان کے مقابل کم ہوگا، مگر یہ ہے علم اجمالی، اس کو علم اجمالی بولتے ہیں، اور یہ علم اجمالی اللہ کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ کا علم تو مکمل تفصیلی ہے اور بندوں کے ساتھ ان کا خاص ہونا واجب ہوگا۔ یہ علم جو ہے یہ بندوں ہی کے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں۔ علم اجمالی کا بندوں کے لیے حاصل ہونا بدیہی اور ضروریات دین سے، یہ تو عام سی بات ہے۔ ہر شخص کہتا ہے ہاں میں بستی جانتا ہوں، ہر شخص میں سے کہتا ہے ہاں بستی میں جانتا ہوں، لیکن اگر پوچھ لیجئے کہ ممبئی کہاں سے شروع اور کہاں پہ ختم ہے اور کئی کلومیٹر ہے اور ہر مکان ایک دوسرے مکان سے کتنی دوری پر، تو یہ